بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دونوں بھائی انسان سے درندے بن گئے۔ مرے ہوئے یا زندہ کتے یا بلی جو بھی جاندار ان کو ملتے وہ کھانے لگے اور اپنی بھوک کو مٹانے لگے۔ کچھ عرصہ تو یوں ہی گزر گیا اور ان کا پیٹ ہر روز بھرنے لگا، مگر کچھ عرصہ بعد یہ سلسلہ بھی رک گیا، کیونکہ اس گاؤں میں جو آوارہ کتا یا بلیاں تھیں وہ سب کی سب اب ان کے پیٹ میں تھیں۔ جب یہ بھی سارے ختم ہو گئے تو پھر سے فاقے ہونے لگی، اور اس دوران ان کے محلے ایک نوجوان لڑکا فوت ہو گیا۔ وہ اس کے جنازے میں گئے۔ 27 سال کا بلال ان کے ساتھ بہت ٹھیک تھا، وہ ان کی روز کچھ نہ کچھ مدد کرتا تھا۔ اب وہ آسرا بھی چلا گیا تھا۔ شام کو اسے دفنایا گیا تو وہ دفناتے وقت تک قبر کے پاس ہی رہے۔ بلال کے مرنے کا دکھ سب سے زیادہ خالد اور عثمان کو تھا۔ وہ بہت روئے، بہرحال جب سارے واپس آنے لگے تو ان کو بھی ساتھ لے آئے اور رات کا کھانا ان کو دیا۔ کافی دنوں بعد ان کو انسانی خوراک جو کہ انسان کھاتے تھے، یعنی روٹی اور سالن ملا۔ ایک بار تو روٹی کو دیکھ کر بھائیوں کے آنسو روانہ ہو گئے، کیونکہ کافی عرصہ سے وہ جانوروں کا حرام گوشت کھا رہے تھے اور اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ روٹی کھانے گئے تو روٹی کھا کر کے آنے لگی۔ ان کا پیٹ اس روٹی کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے روٹی ان کے لیے اجنبی یا حرام کھانا ہو۔ انہوں نے کوشش تو بہت کی، مگر 2 نوالوں سے زیادہ نہ کھا سکے۔ وہ انسان ہو کر بھی شاید کوئی کتا یا بلی مل جائے، مگر نہ ملا۔ وہ قبرستان میں آئے جو عام طور پر کتوں کا مسکن ہوتا ہے، مگر سارے قبرستان کا چپا چپا چھان مارا، کچھ نہ ملا۔ بھوک نے پھر ان کا برا حال کر دیا۔ چلنا بھی 2 بار ہو گیا تھا تو اسی لڑکی کی قبر پر آ بیٹھے۔ جوں جوں ٹائم گزر رہا تھا بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ کھانے کا کچھ بھی نہ تھا کہ وہ کھاتے، اتنی سخت بھی نہیں تھی کہ گھر چلے جاتے یا مزید گشت کرتے۔ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگے کہ کھانا کہاں سے ڈھونڈا جائے، مگر عقل میں کچھ نہ آئی۔ مجبوراً ہاتھوں کو کاٹنے لگے۔ خالد نے اپنے بازو پر کاٹا تو دانت جلد کو چیرتے ہوئے اندر گھس گئے اور خون ان کے منہ پر لگا تو اچھا لگا تو اس نے نکلنے والا سارا خون چوس لیا اور زبان پھیری۔ دماغ نے کچھ کام کیا تو اس کے ذہن میں ایک بھیانک منصوبہ آیا۔ اس نے ہاتھوں سے قبر کھودنی شروع کر دی۔ بھوک سے ہلنا بھی مشکل تھا، مگر جو ترکیب اس کے دماغ میں اپنا خون اور گوشت چاٹ کر آئی تھی اس پر عمل کرنا ضروری تھا۔ عثمان نے بھی اپنے بھائی کی مدد کی۔ وہ کچھ نہ سمجھا کہ وہ کیوں قبر کھود رہا ہے، بس وہ اس کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ ساری قبر کھود کر انہوں نے لاش کو باہر نکالا اور قبر بند کی۔ اس کام میں ان کو کافی ٹائم لگا اور حلق سوکھ کر کانٹا بن گیا، سینہ سکڑ گیا، ہلنے کی سخت بھی نہ رہی۔ مجبوراً جیسے تیسے قبر بند کی اور مردہ کو گھر لائے، اسے کاٹا، گوشت کی بوٹیاں بنائی اور بھونا، اور 4 دن میں مردے کا سارا گوشت کھا گئے اور ان کو کھانے کا نیا ذریعہ مل گیا، اور انہوں نے کم سے کم 2 سال تک مختلف مردوں، آوارہ کتوں، بلیوں کو کھایا۔ ان کا ٹائم اچھا گزرنے لگا۔ مردے کا کفن وہ لالچی دکانداروں کو بیچتے، اب انسانی غذا نہیں کھا پا رہے تھے۔ روٹی نے ان کو بالکل مزہ نہ دیا۔ کفن بیچ کے پیسے ملتے تو رکھ لیتے، جب کچھ پیسے جمع ہو گئے تو چھریاں اور ٹوکے اور کدال وغیرہ لے آئے اور کچھ کپڑے سلوا لیے۔ القصہ مختصر کہ 2 سال انہوں نے اسی طرح گزار دیے۔ مرنے والے تمام مردے رات کو قبرستان سے غائب کر دیتے اور ان کا گوشت کھا جاتے۔ مردے کی ہڈیاں وہ گھر کے صحن میں دبا دیتے۔ انسان کے بھیس میں بن جانے والے یہ درندے نہایت ہی چالاکی سے یہ کام کرتے تھے۔ کسی کو کانوں کان کچھ بھی خبر نہ ہوئی کہ ان کے گاؤں میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ انسانی غذا سے ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ اس اعضاء کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتے تھے کہ ہے کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کتے اور انسان کا گوشت بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، ان کو اتنا مزہ دیتا ہے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، وہ برابر اپنے کام میں لگے رہے اور کسی کو کانوں کان کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک بار وہ مردہ لے کر رات کو گھر آئے، اس کی ران کھا کر سو گئے۔ محلے والوں میں سے ایک بچہ تک بھی ان کے گھر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ مردے کو ویسے ہی چرپائی پر ڈال دیتے اور اوپر کپڑا وغیرہ ڈال دیتے اور بے فکر ہو جاتے۔ خیر صبح ان کے گھر پڑوسیوں کا کتا گوشت کی بو سونگھ کر آیا تو ان کی نظر کتے کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ موٹا تازہ کتا ان کے سامنے تھا جس میں گوشت کی کافی مقدار تھی۔ وہ مردے کو چھوڑ کر کتے کی جانب لپکے۔ کتا بھاگ کر باہر چلا گیا۔ کتا تیزی سے بھاگتا ہوا مختلف گلیاں عبور کرتا گیا اور وہ بھاگتے دور نکل گیا تھا اور قبرستان میں آ گیا۔ مسلسل بھاگنے سے اس کے منہ سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے پڑے ان 2 انسانوں کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ بھاگ بھاگ کر اس کی ہمت جواب دے گی اور وہ قبرستان میں بے حال ہو کر گر پڑا اور لمبے لمبے سانس لیتا ہوا اپنی سانس درست کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ان انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور یہ دیکھنے لگا کہ وہ اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ خالد اور عثمان نے کتے کو گرتا ہوا دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب لپکے اور کتے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی۔ ان دونوں کے بھی سانس پھولے ہوئے تھے، مگر کتے کو دیکھ کر ان کی ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ وہ خواب خیال میں اس کتے کے گوشت کو کھانے کا تصور کرنے لگے۔ کتا بغیر کوئی آواز پیدا کیے مر گیا۔ ان دونوں نے اسے ایک جگہ رکھ دیا اور اس جگہ پر نشانی رکھ دی تاکہ رات کو اسے اٹھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ پڑوسن کتے کی مالکن، جس نے کتے کو ان کے
گھر آتا ہوا دیکھا تھا، وہ کتے کو پکڑ کر گھر لانے کے لیے ان کے گھر گئی۔ کافی عرصہ بعد وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی تو اسے ایک عجیب سی وحشت ہوئی، اسے ڈر سا لگا، اسے ایسے لگا کہ جیسے اس گھر میں انسان نہیں بلکہ جن بھوت رہتے ہوں، مکڑیوں کے جالے جگہ جگہ، سامنے عجیب سی بدبو، اجڑا ہوا گھر، کوئی شے کدھر پڑی ہوئی تھی اور کوئی کدھر، سین بھی جگہ جگہ سے کھودا ہوا تھا، کھودے ہوئے سین والی جگہ پر مکھیاں اکٹھی تھی اور بدبو بھی وہیں سے اٹھ رہی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، کوئی ہے 35 سالہ عشرت نے یہ فقرہ 3 مرتبہ کہا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اندر کمرے میں گئی تو کڑاہی میں گوشت پک رہا تھا اور وہاں بھی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا وہاں مزید رکنا محال ہو گیا۔ وہ تیزی سے باہر کو مڑی، مڑتے وقت اچانک اس کی نظر ایک طرف پڑی ہوئی چارپائی پر پڑی جس پر کوئی وجود لیٹا ہوا تھا اور اس کے اوپر سفید رنگ کی لہو بھری چادر پڑی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور تیزی سے بھاگ کر گھر جا کر اس نے اپنے بھائی کو سارا واقعہ بتایا۔ نعمان تیزی سے اس کے گھر آیا اور اس نے کمرے میں پڑے وجود کو دیکھا تو اسے بھی خوف محسوس ہوا۔ اس نے عشرت کے ساتھ مل کر چادر ہٹائی اور جب اس کا چہرہ دیکھا تو حیرتوں کا پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑا۔ مارے حیرانی کے بت بنے کھڑے ہو گئے۔ سامنے والا وجود ان کے رشتہ دار ریحان کا تھا جو چند یوم قبل انتقال کر گیا تھا اور وہ اسے منو مٹی تلے دفنا کر آئے تھے اور اس کا کل بھی ہو چکا تھا، مگر یہ یہاں کیسے آیا؟ عشرت نے ڈرتے ڈرتے پوری چادر ہٹائی تو ایک بار پھر ان پر خوف کا غلبہ چھا گیا۔ دہشت سے ان کا جسم بجنے لگا اور رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، پاس ایک بڑا سا ٹوکا پڑا تھا جو خون آلود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مردہ ریحان کی دونوں ٹانگیں اسی تیز دھار والے ٹوکے سے کاٹی گئی تھیں اور یقیناً کڑاہی میں پکنے والا گوشت بھی ریحان ہی کا تھا اور باہر گڑھے میں یقیناً اس کی ہڈیاں ہی ہوں گی۔ نعمان تو خیر خوف پر قابو رکھ گیا اور غصے کو بھی دبایا، مگر عشرت سے یہ سب برداشت نہ ہوا۔ اس کی گونجنے والی بھیانک چیخوں نے آن واحد میں محلے داروں کو متوجہ کیا اور تمام لوگ تھوڑی دیر میں اکٹھے ہو گئے۔ دونوں نے سارا ماجرا کہہ سنایا جس سے گاؤں والوں میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی۔ ان کو یقین ہی نہ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر اندر کی صورتحال نے ان کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ گھر میں سب کو مردوں کی ہڈیاں، ان کے جسموں کو کاٹنے والا سامان دیکھا۔ تمام لوگوں میں خبر آگ کی طرح پھیل گئی، جو بھی یہ سنتا وہیں بھاگا ہوا چلا آتا اور پھر کسی نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی اور پھر پولیس آئی، لاش کو قبضے میں کر لیا گیا، سارے سامان کی تلاشی لی گئی، کافی سارے کفن اور پھر چھریاں ٹوکے بھی برآمد ہوئے۔ کھدی ہوئی جگہ پر کھدائی کی گئی تو وہاں سے ہڈیاں تھیں۔ ڈی این اے کا ٹیسٹ کرایا تو پتہ چلا کہ ان میں کچھ انسانوں کی تھی اور کچھ کتوں کی۔ لوگوں نے ان دونوں کی تلاش شروع کر دی اور قبرستان سے واپس آتے ہوئے خالد اور عثمان کو گاؤں والوں نے چپکے سے پکڑ لیا۔ ریحان کے گھر والوں کا سب سے برا حال تھا، انہوں نے ان دونوں کو مار مار کر برا حال کر دیا۔ انہوں نے تو مار کھانے کے بعد تمام کہانی کہہ سنائی۔ تمام لوگ ان کی سنائی ہوئی کہانی سن کر توبہ توبہ کرنے لگے۔ یوں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ درندے بالآخر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ آج بھی لوگ ان کی کہانی کو یاد کر کے کام سے جاتے ہیں۔ میں کہانی سننے کے بعد حیران سا رہ گیا کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں اور کیسے کیسے گھنونے کام کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ انسان کہلانے کے قابل ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔